بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں کہ آج کے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کی سیرت کو جاننے اور سمجھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے الحمدللہ۔ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نام برہ تھا، اور آپ کے والد حارث بن ابی زرار ان کا نام تھا۔ خاندان مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد حارث بہت بڑے سردار اور امیر کبیر ایک رئیس انسان تھے، اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہی رہے، اور مخالف لشکر کی انہوں نے ساتھ دیا۔ تو حضرت جویریہ کے والد چونکہ بنو مستلق خاندان کے سردار تھے، انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلے کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ 2 شعبان سن 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جمعیت کے ہمراہ مدینہ سے بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو جب مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک علاقے میں قیام کیا، اور یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی، اور دوسرے مخالف لوگوں کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار مردوں اور عورتوں میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو حضرت جویریہ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، ان کی فطرت میں یہ نہیں تھا، ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ ایک گرفتار ہو کے آئی ہیں اور قیدی بن کے آئی ہیں، تو لونڈی بن کر رہنا ان کو گوارا نہ ہوا، اور جن کے حصے میں آئی تھی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپے لے کے، کچھ رقم لے کے مجھے چھوڑ دو، آزاد کر دو، اور وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اس وقت برہ نام سے جانی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، از راہ کرم میری مدد فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں حق مہر لکھا ہوا ادا کر کے آپ سے نکاح کر لوں اور آپ میرے نکاح میں آ جائیں؟ گویا کہ نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زر مکاتبت یعنی حق مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ نام رکھا۔ جویریہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت لڑکی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھی۔ ان کے بارے میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن ان پہ ختم تھا اور انتہائی حسین و جمیل تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو تمام صحابہ کرام نے جو بھی ان کے پاس وہ ان کے قبیلے والے قیدی بن کے آئے تھے ان کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، ان کو ہم نے قید میں نہیں رکھنا یا اپنے لونڈے یا غلام بنا کے نہیں رکھنا۔ تو اس موقع پہ اس واقعے کے متعلق حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا، یعنی خود بھی جب آزاد ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو انہی کی وجہ سے ان کے باقی خاندان والے بھی آزاد ہو گئے، تو یہ سب کے لیے خوشی اور رحمت کا باعث بنی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو جب یہ خبر ملی کہ ان کی بیٹی کو لونڈی بنا لیا گیا ہے، تو اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کے حصے میں آئی ہیں لونڈی بن کر، تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ چونکہ وہ سردار تھے، رئیس تھے، تو بہت سا مال لیا، لیکن ان کے مال میں 2 خوبصورت اونٹ تھے۔ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے، ایک گھاٹی ہے مدینہ سے تقریباً 40 کلومیٹر، اس کا نام ہے عقیق۔ تو عقیق کے مقام پر انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ان 2 اونٹوں کو چھپا لیا کہ واپسی پر ہم یہ 2 اونٹ لے لیں گے۔ تو باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کے وہ مدینہ پہنچے۔
ادھر حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی کہ ایسے ہی حضرت جویریہ کے والد آ رہے ہیں آپ کی طرف بہت سا مال و اسباب لے کے، اور ان میں جو سب سے خوبصورت اونٹ ہے وہ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان کہیں گھاٹی میں چھپا لیے ہیں۔ اب جب حارث پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اسے رہا کر دیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا کے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہے؟ جب حارث نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور اسلام قبول کیا، اور فرمایا کہ کہنے لگا کہ واقعی آپ کو آسمان سے خبریں آتی ہیں اور میں اب اسلام لے کے آتا ہوں۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لونڈی نہیں بنائی گئیں بلکہ اب وہ حرم نبوی میں داخل کر لی گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو یہ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی بیٹی سے مل کر گھر واپس گئے۔ ایک دوسری روایت میں کہ حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے جب بیٹی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر رکھا ہے تو دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی غلامی کو پسند کرتی ہوں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت جویریہ آزاد ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آزاد کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت سے نہایت محبت تھی، عبادت میں ہی مشغول رہتی تھی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا، یعنی اپنے ہی مصلی پہ عبادت کرتے دیکھا۔ تو جب آپ دوپہر کے ٹائم واپس آئے تو اسی مصلی پہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نفلی عبادت پر ترجیح حاصل ہے، یعنی سبحان اللہ بحمدہ بعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ خوبصورت الفاظ جن کو فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھا جائے تو چاشت کی نماز تک عبادت کا ثواب ملتا ہے کہ جیسے کسی نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے چاشت تک عبادت کی ہو۔ یہ تحفہ امت کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ملا۔ تو اسی طرح ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی کہ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ گیا، یعنی صدقہ آپ تک تھا، اب آپ کی ملکیت میں آ گیا تو میرے لیے وہ تحفہ ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ کار بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو ملا کہ چونکہ سید خاندان پہ صدقہ نہیں لگتا، تو صدقہ جس کی ملکیت میں آ جائے اسی تک صدقہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ذریعے تحفتاً کسی کو دینا چاہے، کسی بھی اپنے گھر کے سید ممبر کو تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو ملا اور حل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمایا اس کا مفہوم ہی ہے کہ صدقہ آپ کو پہنچنا تھا، پہنچ گیا، اب آپ کی ملکیت میں ہے تو میرے لیے وہ تحفہ ہے، مجھے آپ کھلا سکتی ہیں، میرے لیے لے آئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 38 سال چھوٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث بھی منقول ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں سن 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی سیرت کو سننے کی سعادت دی ہے، ایسے ہی ان کی زندگی کے ایک ایک جز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
زوجاته 11 فيما رووه واشتهر: خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة، ميمونة، صفية، وهند